بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم عربی زبان کا آسان قاعدے کا صفحہ نمبر 2 اس سے اگلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ عربی زبان کے اندر حرکت کسے کہتے ہیں، تو زبر زیر پیش، یعنی جب حرکت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد عربی زبان میں اصطلاح میں اہل علم کے نزدیک زبر زیر پیش کہلاتی ہے۔ مثلا میں کہوں کہ اس کلمے پر کون سی حرکت ہے، یعنی دعا زبر دعا، میں پڑھتا ہوں دارا با، تو میں کہتا ہوں دعات پر کون سی حرکت ہے، تو آپ کہیں گے زبر۔ تو یعنی میں نے جب سوال کیا حرکت کا تو اس سے آپ فوراً سمجھ جائیں کہ زبر زیر پیش کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ نمبر 2 چیز ہے زمانہ۔ یہ آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ ہم بالکل ابتدا سے اپنا آغاز کر رہے ہیں، اس لیے میں نے صرف بہائی سے آغاز نہیں کیا۔ میں آپ کی درس نظامی کا آغاز جو ہے وہ عربی زبان کے آسان قاعدے سے کر رہا ہوں، تاکہ بالکل آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ابتدا میں آپ بالکل آسان طریقے سے کوئی چیز سمجھ سکیں اور پھر آہستہ آہستہ آپ اگلے سٹیج کی طرف جائیں۔ تو اس لیے یہاں آپ کو بالکل آسان باتیں، لیکن یاد رکھیے آسان باتوں کو آپ نے نرم نہیں لینا، آپ نے ان کو ہلکا نہیں لینا، آپ نے ان پر بھی توجہ دینی ہے۔ بعض اوقات یہی آسان باتیں انسان کے لیے مشکل کا سبب بن جاتی ہیں، کیوں کہ انسان ان کی طرف توجہ نہیں دیتا اور ان کو ہلکا سمجھ لیتا ہے، تو پھر وہی چیز اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ مشکل تو انسان سمجھتا ہی مشکل ہے، تو اس لیے اس پہ محنت زیادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، لیکن آسان کو جب بندہ ہلکا سمجھ بیٹھتا ہے تو اس وجہ سے وہ اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ تو آپ نے ان باتوں کو بے توجہی سے نہیں سننا، ان پر توجہ دینی ہے۔ یہ نہیں آپ نے کہنا کہ مجھے تو ان سب چیزوں کا پتہ ہے، پتہ بھی ہے تو پھر بھی ان کو دہرانا ہے اور ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے انشاءاللہ، تاکہ آگے جب ہمارے اسباق ہیں تو ان کے اندر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ زمانہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے گزرا ہوا، یعنی جو آپ کے لمحے بیت گئے، جو آپ کے لمحے پیچھے گزر گئے۔ فرض کریں آپ جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو وہ آپ کا ایک وقت تھا، ضمانت تھا، اس وقت کو ہم ماضی کہتے ہیں، جو بات بھی گزری ہوئی۔ آپ کہیں کہ میں کل اسکول گیا تھا، میں کل مدرسہ گیا تھا، میں پرسوں دفتر میں گیا تھا، تو یہ آپ جو گزشتہ زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ ماضی کی کر رہے ہیں، یہ ماضی ہے۔ یہ جو زمانہ آپ کا کل، پرسوں، ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے، سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے، یہ سارا ماضی ہے۔ اس کو ہم یعنی گزرا ہوا جو زمانہ ہے آپ کا اس کو ماضی کہتے ہیں، اور جو زمانہ آپ کا چل رہا ہے، موجودہ ہے، اس کو آپ حال کہتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، میں ابھی آپ کو درس دے رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، تو یہ جو ابھی کام چل رہا ہے یہ حال ہے، موجودہ ہے۔ اور نمبر 3 مستقبل، یعنی جو گزشتہ، آئندہ جو معاملہ آنے والا زمانہ ہے، آنے والا وقت ہے، مثلا کل جو آنے والا کل ہے، پرسوں ہے، یا آنے والی جو ابھی گھڑی ہے، یعنی یہ ابھی میں بیٹھا ہوں، فرض کریں اس سے 1 منٹ بعد، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، تو یہ بھی مستقبل ہے۔
یعنی جو آپ کا آنے والا لمحہ ہے وہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ مستقبل کہلائے گا. جو چاہے ایک لمحہ بھی آپ کا گزر گیا تو وہ ماضی بن گیا، چاہے وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہو تو وہ بھی ماضی ہے، چاہے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، چند گھڑیاں پہلے کی بات ہو تو وہ بھی آپ کا ماضی ہے. اور جو جس میں آپ ابھی معاملہ چل رہا ہے آپ کا، جس میں آپ ابھی کنٹینیو ہے، جاری ہیں، تو وہ آپ کا حال ہے. اور جو آپ کا آگے آئے گا، یعنی جو بات مستقبل میں آنے والے زمانے میں ہونے والی ہے، چاہے وہ ایک لمحہ بعد ہے، گھنٹے بعد ہے، منٹ بعد ہے، سیکنڈ بعد ہے، آپ کے ایک دن بعد ہے، ہفتے بعد ہے، مہینے بعد ہے، ہزاروں سال بعد ہے، وہ آپ کا مستقبل کہلائے گا. تو یہ کل زمانے 3 طرح کے ہی اس دنیا کے اندر تقسیم کاری کی ہوئی ہے. تو یہ زمانہ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا. تو آپ نے اردو میں ان کے لیے پہچانیں بنی ہوتی ہیں، تھا، تھی، آ، اے، ای، یہ تا، تے، تی یا گا، گے، گی، یہ جو اردو میں زمانے کے آسانی کے لیے یہ بنی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال آپ نے ان کو نہیں دیکھنا کہ جی تھا لگا ہوا ہے یا آ لگا ہوا ہے تو یہ ماضی ہے، اس طریقے سے آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھنا. بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بات گزشتہ زمانے کی ہو رہی ہے، یعنی گزشتہ وقت کی ہو رہی ہے، گزرے ہوئے کی یا موجودہ کی یا آنے والے کی. تو بس اس طریقے سے آپ نے ان کو آسانی سے سمجھ لینا ہے، چاہے اس کو اگلے نے جس انداز میں بھی بات کی ہوگی. تو اس لیے ان زمانوں کو 3 انداز میں لے لینا ہے. جو بات اس نے گزرے ہوئے زمانے میں کی وہ سمجھ لو آپ ماضی ہے، جو موجودہ میں کر رہا ہے چاہے وہ جس انداز میں بھی کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ حال ہے. جو آئندہ میں کرے گا، آئندہ کے بارے میں کرے گا، وہ مستقبل کہلائے گا. آپ نے اس میں تھا، تھے، تھی، آ، ای والے چکر میں نہیں پڑھنا، آپ نے بس اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس وقت کی بات کر رہا ہے. نمبر 3 ہماری جو بات ہے، یہاں حرکت کی بات ہو گئی، زمانے کی بات ہو گئی. اب تیسری چیز ہے فعل. اب یہ آسان لفظوں میں ہم تعریف کر رہے ہیں. فعل کام کو کہتے ہیں. کوئی کام، کوئی آپ کا قول، کوئی آپ کا کام جس میں آپ کے، میں اس کو اگر آسان لفظوں میں اس کی تشریح کروں، جس میں آپ کے جسم کی حرکت کا کوئی تعلق ہوتا ہے، جسم کے کسی عضو کی حرکت کا تعلق ہوتا ہے، وہ آپ فعل کہلاتا ہے. یعنی وہ آپ کا فعل کہلاتا ہے. مثلا کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، بولنا، لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، ٹھیک ہے، سونگنا. تو اب یعنی آپ ہزاروں لاکھوں فعل جو ہیں وہ آپ کے یہاں آپ کو مل جائیں گے. یہ سارے فعل ہیں، یعنی کام، کوئی سا بھی آپ کام کرتے ہیں اس کام کو آپ فعل کہتے ہیں. میں نے اس کی آسان سی تشریح کر دی کہ آپ کے جسم کے کسی عضو کی حرکت کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کا جسم کا کوئی عضو حرکت کرتا ہے. اس حرکت سے مراد زبر زیر پیش نہیں ہے، اس حرکت سے مراد کیا ہے؟ تحرک. یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو حرکت جس کو آپ تحرک کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے آپ کا جسم کا کوئی عضو. تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں کام کہتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی بتایا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، پھرنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سارے کام، پڑھنا، پڑھانا، ٹھیک ہے، یہ سارے کام جو ہیں آپ کو یہ فعل کہلاتے ہیں. تو آسان سی میں نے فعل کی تشریح کر دی کہ فعل کام کو کہتے ہیں. اب بڑا آسان طریقے سے اس بات کو سمجھ لینا ہے. فعل کام کو کہتے ہیں. ماضی جو تھا وہ کس کو کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے کو. حال موجودہ کو، مستقبل آنے والے کو. اب آپ جب کہیں گے نا فعل ماضی، تو فعل کا مطلب ہو گیا کام، ماضی کا مطلب گزرا ہوا. تو آسان سی بات ہوئی، فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو. آپ کا کوئی کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اس کو آپ فعل ماضی کہتے ہیں. بالکل آسان لفظوں میں، فعل کام، ماضی گزرا ہوا. تو فعل ماضی جو کام آپ نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا وہ فعل ماضی کہلائے گا. آپ نے کھایا، پیا، سوئے، جاگے، کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، گھنٹہ پہلے کی بات ہے، 10 دن پہلے کی بات ہے، سال پہلے کی بات ہے، آپ کہیں گئے تھے، کسی علاقے کے اندر گئے تھے، تو یہ سارے باتیں کیونکہ گزرے ہوئے زمانے کے یہ کام ہے تو یہ فعل ماضی ہے. اور اب آسان سی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ فعل ماضی یہاں تعریف لکھی ہوئی ہے وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. تو آسان سا میں نے اس کی تشریح کر دی کہ جو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا وہ فعل ماضی کہلاتا ہے. اور اس کی عربی میں ایک لفظ مثال کے طور پہ دیا گیا ہے. مثلا عربی کے اندر لفظ ہے دارابا.
لفظ ہے دارا با، اس کا مطلب ہے مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں. انہوں نے بالکل واضح لفظوں میں لکھ دیا ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں مارا تھا اس ایک مرد نے یا مارا اس ایک مرد نے، دونوں طرح کہنا، یا مطلب کل مارا، پرسوں مارا، لا پرسوں مارا، جب بھی مارا. تو یہ جو گزشتہ عرصے کی بات ہو رہی ہے تو یہ فعل ماضی کہلاتا ہے. تو اب یہ اس کی ایک مثال انہوں نے دی، دارا با، مارا تھا اس ایک مرد نے یا مارا اس ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، پچھلے زمانے میں. یعنی یہ کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، یا گھنٹے کی بات ہے، یا 10 منٹ پہلے کی بات ہے، یا 1 سال پہلے کی بات ہے، کسی لمحے کی بات ہے جو بیت گیا ہے، جو آپ سے پہلے گزر چکا ہے. تو اب فعل ماضی کوئی بھی آپ کام جب اس کو گزرے ہوئے زمانے میں آپ اس کی تشریح کریں گے تو وہ فعل ماضی کہلائے گا. اب اگلا فعل ہے فعل مضارع. یہاں میں وضاحت کرتا چلوں ایک بات کی کہ عربی زبان کے اندر، اردو میں تو آپ ماضی، حال، مستقبل 3 طرح کے زمانے دیکھتے ہیں. عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے، ماضی اور مضارع استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب کہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے تو ایک علیحدہ ہے وضاحت کہ فعل ماضی، لیکن عربی زبان کے اندر آپ کو فعل حال یا فعل مستقبل کی علیحدہ تعریف یا علیحدہ اس کا معاملہ نہیں ملے گا. آپ ان دونوں کو اکٹھا ایک فعل میں پائیں گے. ہم اس کو فعل کو کہتے ہیں فعل مضارع. یعنی فعل کا مطلب کام، مضارع کا مطلب وہی بالکل کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، یعنی جو ابھی چل رہا ہے یا جو آئندہ زمانے میں ہونے والا ہے، جس کی میں نے پیچھے تشریح کر دی ہے کہ آئندہ سے کیا مراد ہے اور موجودہ سے کیا مراد ہے. اب جو کام بھی ان 2 وقتوں میں جس کا بھی چانس ہو، یا ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں، فعل مضارع. یعنی حال اور مستقبل کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو ہم مضارع کہہ دیتے ہیں. اب اس کے اندر میں مثال دیتا ہوں، لفظ ہے ید ریبو. یہ مثالیں فی الحال آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بنانے کے طریقے آپ کو آگے معلوم ہو جائیں گے. ید ریبو، اب اس کا میں ترجمہ کیا کروں گا، یہ لفظ ایک ہے لیکن ترجمہ اس کا دونوں زمانوں کا ہوگا. ید ریبو مطلب مارتا ہے یا مارے گا، یعنی مار رہا ہے، یعنی ابھی یہ مار رہا ہے، ابھی یہ کام کر رہا ہے، یعنی مارنے کا. یا میں درمیان میں لگا رہا ہوں، یا مارے گا آئندہ زمانے میں. یعنی اگر میں کہنا چاہتا ہوں فلاں بندہ مارے گا تو تب بھی میں کہوں گا ید ریبو، یا میں کہنا چاہتا ہوں کہ فلاں بندہ مار رہا ہے تب بھی میں کہوں گا ید ریبو. یعنی عربی میں یہ بات کہ آپ موجودہ کو کہنا چاہتے ہیں یا آئندہ کو، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال ہوتا ہے. ان کے لیے کوئی علیحدہ طریقہ استعمال نہیں ہوتا. ان دونوں کے لیے ایک طریقہ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں. یعنی وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے یا موجودہ زمانے میں، آنے والے زمانے میں ہوگا، موجودہ زمانے میں ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا، تو یہ کہلاتا ہے فعل مضارع. بس آسان سی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ 2 زمانوں کا اس میں ملاپ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی کام 2 وقتوں میں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اس زمانے میں ہو رہا ہے یا اس زمانے میں ہوگا. بہرحال وہ آپ پر اب اس کا انحصار ہے کہ آپ کون سی مراد لے رہے ہیں. یہ موقع محل کو دیکھ کر سمجھ لیا جاتا ہے کہ سامنے والا کس کی بات کر رہا ہے. ابھی کی بات کر رہا ہے، میں مثلاً ابھی پڑھا رہا ہوں تو میں کہوں گا آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یقرأ، پڑھتا ہے، یعنی وہ ابھی پڑھ رہا ہے، کیونکہ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں. یقرأ وہ پڑھ رہا ہے، پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. یدرس وہ درس پڑھ رہا ہے، یعنی درس سبق پڑھ رہا ہے. یا اگر میں آئندہ کی بات کروں گا، یدرسو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئندہ پڑھے گا. سامنے والا کوئی اس کی تنبیہ کر رہا ہے تو میں نے اس کے جواب میں کہا یدرسو، بھائی پڑھے گا، آپ چھوڑ دو اس کو، اب کچھ نہ کہو، پڑھے گا. مستقبل کی بات میں نے کر دی. تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں زمانوں کو اکٹھا کر لیتا ہے.